السلام علیکم. اسپیکٹرم سیکیورٹی سے عمران میں نے ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. 3 دن کے ایک بڑے اگریسو بلڈ بات کے بعد آج انڈیکس کے بیئرز نے تھوڑا سا بریدر لیا اور انڈیکس کو تھوڑا سا کریکٹ ہونے دیا. 70 پوائنٹس کا ایک ہم نے نیٹ بیسس پہ ریکوری فیز دیکھا. اور آج کے سیشن میں جو ہم نے کافی زیادہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رولر کوسٹر رائڈز دیکھی تھی. شروع میں انڈیکس سٹارٹ ہی تھوڑا سا پازیٹیو ہوا اور 40,000 اور 400 کیا آئی بلیو پاس گیا. اگر میں صبح کی بات کروں تو انڈیکس نے ایگزیکٹلی 40,516 کا ہائی لگایا اینڈ دین ایک ہم نے لو دیکھا اگلے ایک گھنٹے میں 40,135 تک کا. لیکن پھر اس کے بعد جو ریکوری فیز تھا وہ کنٹینیو رہا اور انڈیکس نے 533 کا ایک ہائی بنایا جبکہ کلوزنگ جو ہے 40,459 پہ آئی. تو کافی جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہمیں نظر آئے آج کے سیشن میں. جبکہ والیومز KSE 100 انڈیکس اسٹاک سے اگین جو ہے وہ لو سائڈ پہ نظر آئے. 69.1 ملین شیئرز ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے KSE 100 انڈیکس اسٹاک سے, جو کہ کل کے مقابلے میں تقریباً کوئی 32% 32% ڈاؤن ہے. اور آج کے اس 32.5% والیوم ڈاؤن ہونے کے ساتھ ساتھ جو زیادہ امپورٹنٹ بات اگین جو پرائس ایکشن ورسز والیوم ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ اٹ واز آل ان آل سیلنگ سیشن, کیونکہ 21.7% آف دا ڈیز ٹوٹل پورے دن کا جو 21.7% جو والیوم نکلا وہ آخری آدھے گھنٹے میں نکلا وین انڈیکس واز نیئر اٹس سیشن ہائیز 40,500 40,490 یہ لیولز جو ہے وہ انڈیکس میں ٹریڈ ہو رہے تھے. اور اس وقت جو ہے وہ ہم نے والیوم نکلتے ہوئے دیکھا. تو اگین اٹ واز اے سیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیل آن ہائیز ہی اس میں جو ہے وہ ٹریگر ہوا. اب آنے والے سیشن کے لے کر بات کریں تو اوور آل اگر میں بات کروں جو میں پچھلے شاید کل بھی میں نے بات کی تھی اور پرسوں بھی کی تھی کہ جو میں نے پچھلے ہفتے سیلنگ لیولز سجیسٹ کیے تھے اور کچھ تو اس سے بھی کافی پہلے کچھ لانگ ٹرم سیلنگ لیولز سجیسٹ کیے تھے جس میں EPCL اور ایفرٹ تو ٹاپ پکس میں تھے میرے, جو میں کافی پہلے سے سجیسٹ کر رہا تھا کہ آپ جو ہے اس میں ایک ریلی کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو الحمدللہ اگر آپ آج دیکھیں تو EPCL کہاں میں نے سیل کال دی تھی, یہ سارے میرے جو پریمیم کلائنٹس ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا. اور ایفرٹ کہاں 98 96 اور 100 کے آس پاس میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس اس میں اب جوس جو نکل رہا ہے تو آپ بھی ایگزٹ لینے کا سوچیں. جس نے ایگزٹ لیا وہ آج دعائیں دے رہا ہے, جس نے نہیں لیا کیونکہ بہت سارے لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بلو چپ اسٹاک تھے, یہ تو کبھی نیچے ہی نہیں آئے گا چاہے مارکیٹ کہیں بھی جائے. تو وہ بیچارے جو ہے وہ اب سر پکڑ کے شاید بیٹھے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارا سر. لیکن بہرحال میرا کسی سے کوئی جو ہے وہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اور ہر ایک کا اپنا ٹریڈنگ پلان ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں, آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں. جس نے اس گائیڈنس پہ عمل کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کرنا تو جس طرح میں کہتا ہوں کہ ڈبل ٹھیک ہے, تو اس میں چوائس از یورس. 24 جون کو بھی میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو سیشن کنڈکٹ کیا تھا جس میں یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ اپنے ہسٹری کے ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہوتی ہیں اور KSE 100 بھی اپنے اس ہسٹوریکل ٹرینڈ کو اب کنٹینیو کرتے ہوئے یا ریپیٹ کرتے ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس میں بھی میں نے کافی ڈیٹیل میں نے بتایا تھا کہ اگر 40,500 سے نیچے چیزیں رہتی ہیں کلوزنگ ٹرمز پہ تو چیزوں میں کتنا جو ہے وہ بڑا فال آ سکتا ہے. اس وقت بھی کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ مطلب کچھ تو ایک دو لوگوں نے اسی ویڈیو پہ بھی کامنٹ کیا کہ یہ مارکیٹ میں شاید میری نحوست ہے جس کی وجہ سے یہ بیرش ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے. تو مطلب اس طرح کی سوچ
بھی لوگوں کی ہوتی ہے, لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میرا ان لوگوں سے کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. انفیکٹ ان لوگوں پہ مجھے رحم آتا ہے, ان لوگوں پہ مجھے ترس آتا ہے, ان لوگوں پہ مجھے پیار آتا ہے کہ کیونکہ وہ ان کا قصور نہیں ہے. وہ بیچارے ان بروکرز کے ہاتھوں کے جو ہے وہ ستائے ہوئے ہیں, ان بروکرز کے ٹپس کے ستائے ہوئے ہیں, جو ہر وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شارٹ گراف یا شارٹ ٹرم چیزیں جو ہیں وہ اوور سولڈ ہو گئی ہیں, بس یہاں سے جو ہے وہ بس چیزیں باٹم آؤٹ ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگ تھے جن کو TRG 180 پہ جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ یہ تو بس یہاں سے تو یہ اوپر ہی اوپر ہے اور کہیں نہیں ہے. کچھ لوگوں کو نیٹ سول 300 سے اوپر لگ رہا تھا کہ یہ نیا سسٹم لمیٹڈ بنے گا. کچھ لوگوں کو TRG لگ رہا تھا کہ یہ نیا نیٹ سول بنے گا. کچھ لوگوں کو AVN کے بارے میں لگ رہا تھا کہ نیا TRG بنے گا, اور سو فار اینڈ سو فورتھ. تو اگین جیسے میں نے کہا کہ میرا ان لوگوں سے کوئی ڈسپیوٹ, کوئی جھگڑا, کوئی بیر نہیں ہے. مجھے ان پہ ترس آتا ہے, مجھے ان پہ پیار آتا ہے, مجھے ان پہ رحم آتا ہے کہ وہ بیچارے خود جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں ان بروکرز کے چنگل میں, ان لوگوں کے چنگل میں جو اس طرح کے ٹپس دے کے ان کو پھنسا رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ میرا کام یہ ہے کہ میں چیزوں کو ایک جینوئن طریقے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں. اور بائی فار اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ڈسپائٹ آل دا سو کالڈ فیکٹرز, دا سو کالڈ فنڈامنٹلز, دا سو کالڈ ایونٹس, چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے موو کر رہی ہیں جس طرح سے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں. تو میں نے 2 دن پہلے بھی یہ بتایا تھا, کل بھی بتایا تھا, پرسوں میں بتایا تھا کہ اپنا فوکس جو ہے وہ آپ شارٹ کورنگ کی طرف رکھیں تاکہ آپ کا کیش فلو جو ہے وہ مینٹین ہوتا رہے, آپ کا کیش فلو مینیج ہوتا رہے. شارٹ کورنگ نہیں کر سکتے, پروفٹ ٹیکنگ نہیں کر سکتے. جس طرح لوگ بائی کرنے کے بعد پروفٹ ٹیک کرنے میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہچکچا رہے ہوتے ہیں کہ یار نئے ہائیز نہ لگ جائیں, ہم رہ نہ جائیں. تو فومو دیکھیں, جو فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے وہ صرف نئی انٹری لینے کے لیے نہیں ہوتا. فیئر آف مسنگ آؤٹ پروفٹ ٹیک کرنے پہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ ایگزٹ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جس موو پہ آپ نے ایگزٹ لیا ہوتا ہے وہ موو آپ کو مزید نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کو فیور دے سکتی تھی یا دے رہی ہے, تو پھر وہ جو فیئر آف مسنگ آؤٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میں تو مس کر گیا, ناؤ آئی ایم گیٹنگ مسنگ آؤٹ. تو اس فیئر کا اگر آپ شکار ہیں, اس فومو کا اگر آپ شکار ہیں, تو اٹس بیٹر کہ آپ رسک مینیج کر لیں. اور جو میں 40 اسٹاکس جو کہ آپ لوگوں کے ہی, جو میرے پریمیم کلائنٹس ہیں, جو میرے سبسکرائبرز ہیں, ان کے ہی جو بتائے ہوئے, ان کے جو ووٹ کیے ہوئے جو 40 اسٹاکس ہوتے ہیں, ان کے اوپر میں جو ورکنگ کر کے بتا رہا ہوتا ہوں, اس میں بڑا پریسائز طریقے سے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی کہاں پہ آپ نے رسک مینیج کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنے کیش فلوز کو آپ نے مینیج کرنا ہے. تو اس میں بتایا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے پروفٹ بکنگ کی طرف دھیان دیں اور جو ہے وہ رسک مینجمنٹ کی طرف دھیان دیں اگر آپ پروفٹ ٹیک نہیں بھی کر سکتے تو ٹو کٹ دا تھنگ شارٹ, میں نے کل بھی یہ بات کی تھی, پرسوں بھی کی تھی, کہ فوکس آن پروفٹ ٹیکنگ. اینڈ اگر پروفٹ ٹیکنگ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ رسک مینیج کریں, اور تاکہ آپ کے کیش فلوز جو ہیں وہ ایزیلی آپ مینیج کر سکیں. اور ابھی بھی میں یہی بات کروں گا کہ کوئی نئی پوزیشن فی الحال بارنگ سم 2 or 3 اسٹاکس, کوئی نئی پوزیشن جو ہے وہ میں ابھی سجیسٹ نہیں کروں گا. یہی میں کہوں گا کہ جنہوں نے الحمدللہ اچھے گینز بنائیں وہ پروفٹ بکنگ کی طرف دھیان دیں, اور دیکھتے ہیں آگے چیزیں کس طرح چلتی ہیں. اور جو آنے والے سیشن میں جو انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بلش ڈوجی سٹار بنا ہے, کیونکہ صرف آج کی کینڈل کو دیکھیں تو اٹ واز اے بلش پن بار, اور چونکہ یہ 3 اگریسو بیرش کینڈلز کے بعد یہ بلش پن بار بنا ہے, تو کلیکٹیولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز اے بلش ڈوجی سٹار, جو کہ ایک ایسا انڈیکیٹر ہوتا ہے جو بلش ریورسل بتا رہا ہوتا ہے. لیکن اس کینڈل سٹک کی کنفرمیشن یا اس کی اوتھینٹیکیشن اس وقت زیادہ ہوتی ہے, یا اس کی سگنیفیکنس اس وقت زیادہ ہوتی کہ والیومز بھی اس طرح سے آئے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی والیوم اس طرح سے نہیں آئے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شارٹ کورنگ ضرور ہوئی ہے اور بیئرز نے ایک بریدر ضرور لیا ہے. لیکن جو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں اس سے پرے ہو کے بسائڈز دس اونلی کینڈل اسٹک پیٹرن, اگر ہم تھوڑا سا براڈر اسپیکٹ پہ دیکھیں تو انڈیکس جو 50 منتھلی موونگ ایوریج ہے
اور جو 200 ویکلی موونگ ایوریج ہے اس کے نیچے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ جو 50 موونگ ایوریج منتھلی پہ اور 200 موونگ ایوریج ویکلی پہ یہ 40,500 40,600 کی جو رینج ہے یہ بڑی اسٹرانگ سپورٹ تھی جو کہ انڈیکس نے اب بریک کر دی ہے. تو دس سپورٹ از انڈر تھریٹ. اگین وی ہیو 2 سیشنز جو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہفتہ کلوز ہونا ہے ابھی, اور مہینہ تو کلوز ہونے میں ابھی کافی دن باقی ہیں, تو اس کی کنفرمیشن ابھی نہیں ہو رہی, اس کی کنفرمیشن میں بھی ٹائم لگے گا, بٹ انڈر تھریٹ ضرور ہے یہ سپورٹ. اور یہ اگر سپورٹ انڈر تھریٹ ہے تو اس کا مطلب کہ چیزیں جو ہیں وہ کافی بڑے بریک ڈاؤن کا شکار ہو سکتی ہیں, کیونکہ جب انڈیکس نے ویکلی 200 موونگ ایوریج کے نیچے کلوز کیا, بیسکلی 200 موونگ ایوریج جو ہے وہ کافی ایک اسٹرانگ سپورٹ ہوتا ہے. اگر ہم ڈیلی پہ بات کریں تو مطلب یہ سمجھا جاتا ہے, جتنے میرے دوست اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو کہ ٹیکنیکل انالیسز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, ان کو معلوم ہوگا کہ 200 موونگ ایوریج کی کیا ویلیو ہوتی ہے اور کیا سگنیفیکنس ہوتی ہے. تو جب یہ لیول ٹوٹتا ہے آئدر سائڈ, چاہے وہ اپ سائڈ پہ ٹوٹے یا ڈاؤن سائڈ پہ ٹوٹے, تو اگر اپ سائڈ پہ ٹوٹ رہا ہے تو ایک بہت اسٹرانگ بریک آؤٹ نظر آتا ہے, اور جب ڈاؤن سائڈ پہ ٹوٹتا ہے تو ایک بہت اسٹرانگ بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ اگین یہ ہم نے ویکلی 200 موونگ ایوریج جو ہے وہ آخری مرتبہ جو انڈیکس اس کے نیچے ٹریڈ کیا تھا وہ جناب 23 نومبر 2020 کو کیا تھا. اس کے بعد یہ لیول جو ہے وہ کبھی بریک نہیں ہوا تھا. تو اٹ از انڈیکیٹنگ کہ ایک بڑا بریک ڈاؤن جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو جو منتھلی 50 موونگ ایوریج ہے وہ بھی جناب نومبر 2020 سے اب تک کبھی بھی جو ہے وہ بریچ نہیں ہوا. تو اگین یہ بھی ایک اسٹرانگ سپورٹ ہے جو انڈر تھریٹ ہے ابھی, تو دیٹ ہیز ٹو بی سین. اور اسی بیس پہ ساتھ میں جو تیسرا بڑا انڈیکیٹر تھا وہ 38.2% ریٹریسمنٹ تھا, جو مارچ 2020 کا جو لو تھا 27,050 کا, اس کے بعد جو ایک ہم نے رائز دیکھا تھا 28,975 یا 980 تک, اس کا 38.2% جو ریٹریسمنٹ ہے وہ بھی اسی رینج میں آ کے بیٹھتا ہے, جو کہ یہ 40,550 پہ. تو چیزیں جو ہیں وہ اگین یہ جو لیول ہے 40,500 سے 600 والا, یہ بہت اسٹرانگ سپورٹ تھا جو کہ ابھی ٹوٹا ہے. تو اس سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. وی کین ناٹ بی اے پجن جو کہ آنکھیں بند کر کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھے گی اور نہیں کھائے گی, تو یہ اس کی اپنی غلطی ہوتی ہے. تو ہمیں آنکھیں کھول کے کام کرنا چاہیے, آنکھیں بند کر کے کام نہیں کرنا چاہیے. یہ سپورٹ جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. تو اس کے نیچے آج سیکنڈ سیشن ہوا ہے جو کلوز ہوا ہے, تو دیٹ ہیز اسٹل سجیسٹنگ, یا ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ بریک ڈاؤن جس کا ایک خطرہ تھا وہ ایک کنفرمیشن کی طرف جا رہا ہے. اور یہ بریک ڈاؤن جو ہے وہ انڈیکس کو فی الحال 40,015 سے 39,900 تک تو انیشلی ایکسپوز کیے ہوئے ہیں, فالوڈ بائی 39,800 اینڈ 39,630. اگین جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ 39,630 تھے 39,600 کی جو رینج ہے, یہ بہت مشکل ہے کہ اس ہفتے میں ایٹ لیسٹ ہم اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھیں. لیکن اگین اگر وہ ٹوٹتی ہے تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بائی کال دے رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ جو ہے وہ بیگ آنکھیں بند کر کے بس دھڑا دھڑا بائی شروع کر دیں, نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ سپورٹ ٹوٹتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ جو بریک ڈاؤن جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس کو فردر کنفرمیشن ملتے ہوئے دیکھیں گے, اینڈ دیٹ بریک ڈاؤن will be exposing the index to 38,500 یا 38,100. تو بڑا مشکل فیز ہے اس وقت, اسپیشلی فار دا بائرس, کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے, ان کو بہت ساری انڈیکیشنز یہ مل رہی ہیں, بہت ساری ٹپس یہ مل رہی ہیں کہ اتنے پی ای پہ یہ کھڑا ہوا ہے, یہ بلو چپ ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو ان کو شاید جو ہے وہ بڑے جس کو کہتے ہیں کہ سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں, یا ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ بے چینی ہو رہی ہے کہ بس ہم آج بائے بس کر لیں اور اپنا کام جو ہے وہ پورا کر لیں. لیکن تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے کام نہیں کر سکتے.
تو یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ سپورٹ جو کہ 39,600 کی ہے, اس کا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے کہ اس ہفتے ٹوٹے, کیونکہ یہاں پہ منتھلی جو ہم نے پہلا ٹارگٹ دیا تھا وہ لائے کر رہا ہے. اور سنس 2 دن رہ گئے سیشن, یہ ویکلی سیشن کلوز ہونے میں, تو ہائر چانسز ہیں کہ یہ لیول نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ یہاں سے بالکل اوپر اور کوئی اسکائی راکٹ ہو جائے گی, اس کا ایسا مطلب نہیں ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ سپورٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ شارٹ کورنگ, اگریسو شارٹ کورنگ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اپ سائڈ پہ 40,640 40,530 کا ہم نے آج کا ریزسٹنس بتایا تھا. مارکیٹ نے ایگزیکٹلی اسی ریزسٹنس کو آج ٹیسٹ کیا ہے. تو اگر مارکیٹ یہ 40,530 یا 570 کو بریک کرتی ہے تو انیشیل ریزسٹنس ہم دیکھ سکیں گے 40,640 تک, اور جو ایکسپیکٹڈ ٹاپ فار دا ڈے ہے وہ 40,900 کا ہے. اگین میں شاید اس میسج میں چوتھی مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ شارٹ کورنگ یا پروفٹ ٹیکنگ کی طرف رکھیں. نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ رسک مینجمنٹ ضرور کریں. دیکھیں, میں نے جب مارکیٹ اوپر جا رہی تھی, ابھی نہیں, جب مارکیٹ اپریل کے مہینے میں 46,970 کی طرف جا رہی تھی, اس وقت میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ ایگزٹ نہیں لے سکتے, اگر آپ پروفٹ ٹیک نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ اپنے رسک کو ضرور مینیج کریں. میں بھی یہ بات کروں گا کہ اگر آپ شارٹ کورنگ نہیں کر سکتے, اگر آپ, ٹھیک ہے مارکیٹ ایک فال کے فیز میں ہے, لیکن فال کے فیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا پیسہ آپ ایک ہی اسٹاک سے بنا لیں یا ایک ہی موو سے بنا لیں. یو ہیو ٹو کیپ سوئچنگ. اگر ایک اسٹاک آپ کو 18-20% 25% اچھا گین دے چکا ہے, ایک موو آپ کو 20-25% 30% کا اچھا موو دے چکی ہے, تو وائی ناٹ ٹیک اے بریک, تھوڑا سا ڈکار ماریں, ہاجمولا کھائیں, ہضم کریں اور پھر آگے چلیں. یہ بھی تو ضروری ہے نا. آپ یہ سوچیں کہ میں جو ہے میری باڈی جو ہے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ کانگڑی پہلوان ہے, جو بڑے میمنی میں ایک بڑا مشہور وہ ہے کہ کانگڑی پہلوان ہے, اور چاہ رہے ہیں کہ اگلے دن سلمان خان والی باڈی بن جائے, تو وہ پاسبل نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.